السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب حجر اسود کو خانہ کعبہ سے چرا لیا گیا اور ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا گیا اور خانہ کعبہ کو خون میں نہلا دیا گیا۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ حجر اسود کی چوری اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دل خراش اور حیران کن واقعہ ہے جو خلافت عباسیہ کے دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کرامتہ نامی ایک باطنی اور انتہا پسند فرقہ اپنے عقائد اور طاقت کے زور پر اسلامی دنیا میں فساد مچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرامتہ کی ابتدا تیسری صدی ہجری میں ہوئی۔ ان کا مرکز بحرین اور احساء کا علاقہ تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ شریعت کے ظاہری احکام بے معنی ہیں۔ انہی عقائد کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا۔ سن 317 ہجری بمطابق 930 عیسوی میں کرامتہ کے سردار ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس وقت حج کے ایام تھے اور ہزاروں حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کرامتہ کے لشکر نے خانہ کعبہ اور اطراف میں موجود حاجیوں پر تلواریں چلائیں۔ بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ اس سانحے کو تاریخ نے حج کے سب سے خونریز واقعات میں شمار کیا ہے۔ مسلمانوں کی لاشوں کو خانہ کعبہ کے صحن میں اور زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا۔ ابو طاہر نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی گستاخی کے الفاظ کہے اور یہ اعلان کیا کہ یہ کعبہ اور حج سب بے فائدہ ہیں۔ حملے کے دوران انہوں نے حجر اسود کو بھی نشانہ بنایا۔ کرامتہ کے افراد نے حجر اسود کو نکالنے کی کوشش کی اور بالآخر اسے اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دوران حجر اسود کے ٹکڑے بھی ہو گئے، اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت جس بھی اونٹ پر حجر اسود کو رکھا جاتا وہ مر جاتا، یہاں تک کہ حجر اسود کے بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے۔ انہوں نے اس مقدس پتھر کو اپنے دارالحکومت میں نصب کیا اور 22 سال تک وہاں رکھا، اور اس دوران 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ اسی دوران مسلمانوں کے دلوں پر غم اور اذیت کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ حج جاری رہا، مگر حجر اسود کی غیر موجودگی ہر سال حجاج کرام کو رلاتی اور اس سانحے کی یاد تازہ کر دیتی۔ کرامتہ کی اس حرکت سے اسلامی دنیا میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ عباسی خلفاء نے کئی مرتبہ مذاکرات اور دباؤ کے ذریعے اس پتھر کی واپسی کی کوشش کی، مگر ابو طاہر اور اس کے جانشین ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ آخر کار عباسی حکومت اور دیگر اسلامی قوتوں کی مسلسل کوششوں کے بعد کرامتہ کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ 339 ہجری بمطابق 951 عیسوی میں انہوں نے بالآخر حجر اسود واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق عباسی خلیفہ نے بھاری رقم ادا کی اور حجر اسود واپس حاصل کیا۔ حجر اسود کو واپس حاصل کرنے کے لیے عباسی خلیفہ نے ایک مشہور محدث عبداللہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہ حجر اسود کو واپس بیت اللہ شریف لے کر آئیں۔ شیخ عبداللہ جب بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے حجر اسود کو واپس کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور کہا کہ اس تقریب میں حجر اسود ان کے حوالے کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک پتھر جو کہ خوبصورت غلاف میں تھا اور خوشبودار تھا اسے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا، ہم اس طرح حجر اسود نہیں لے کر جائیں گے۔ ہمارے حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر تو اس میں وہ نشانیاں پائی گئیں تو یہ ہمارا حجر اسود ہے اور ہم اسے لے کر چلے جائیں گے، اور اگر وہ نشانیاں نہ پائی گئیں تو یہ حجر اسود نہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں،
اور دوسری یہ کہ حجر اسود آگ میں ڈالنے سے گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ بحرین کے حاکم نے ایک اور پتھر نکالا، اس کو بھی جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ بھی ڈوب گیا، اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی گرم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ ہم اصلی حجر اسود ہی لے کر جائیں گے۔ بالآخر اصلی حجر اسود لایا گیا۔ اس کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی میں تیرنے لگا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا اصلی حجر اسود ہے، یہی بیت اللہ کی زینت ہے، اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ بحرین کے حاکم نے حیران ہو کر شیخ عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں؟ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو واپس مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی پر لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس کمزور اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے اصلی مقام یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس اونٹنی نے تیز رفتاری کے ساتھ حجر اسود کو بیت اللہ شریف پہنچا دیا۔ حجر اسود کے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ سے اسے چاندی کے خول میں رکھ کر اسے اپنی جگہ پر نصب کیا گیا۔ مسلمانوں کے دل حجر اسود کی واپسی پر خوشی سے جھوم اٹھے، اور جس مقصد کے تحت کرامتہ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا تھا وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ کرامتہ کا اصل مقصد صرف حجر اسود کو چرانا نہیں تھا، بلکہ وہ حج اور خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو اپنے دارالحکومت میں منتقل کر دیں اور حج کو مکہ کی بجائے وہاں لے آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ مسلمانوں کی دینی اور سیاسی طاقت کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس مقصد میں بری طرح ناکام کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیشہ خوش رہیں۔